بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ برساں برس تک پاکستانی سینماؤں میں چلنے والی شعرائے آفاق پنجابی فلم مولا جٹ کا مرکزی کردار ذوالفقار علی بھٹو کو ذہن میں رکھ کر بنایا گیا تھا، جس کو سلطان راہی نے ادا کیا تھا، جبکہ نوری نت دراصل جنرل ضیاء الحق تھا اور یہ کردار مصطفیٰ قریشی نے ادا کیا تھا۔ اسی لیے ضیاء دور میں مارشل لا کے ضابطہ MLO 81 کے تحت مولا جٹ پر 3 مرتبہ پابندی عائد کی گئی تھی۔ فلم ساز محمد سرور بھٹی کو فلم کی نمائش پر پابندی اٹھانے کے لیے 2 مرتبہ ہائی کورٹ سے رجوع کرنا پڑا، جبکہ 1 مرتبہ ذاتی طور پر ضیاء الحق سے ملاقات کر کے انہیں یقین دلانا پڑا کہ مولا جٹ دیکھنے والوں کو کسی قسم کی کوئی سیاسی گرنتھ نہیں پڑھائی جا رہی جس سے ضیاء کے مارشل لا کو کوئی خطرہ ہو۔ پاکستانی فلم میکر بلال لاشاری نے دہائیوں بعد ہدایت کار یونس ملک کی پنجابی فلم مولا جٹ کا غیر سرکاری سیکول بنایا ہے، جس کا نام دی لیجنڈ آف مولا جٹ ہے۔ لیکن پرانی فلم مولا جٹ جہاں ایک کامیاب فلم تصور کی جاتی ہے، وہاں اس پر یہ تنقید بھی کی جاتی رہی ہے کہ اس نے پاکستانی سینما کو بہت لاؤڈ کر دیا تھا، جس کے بعد فلمیں تشدد، انتقام اور بڑک بازی جیسے ایک ہی فارمولے کے تحت بنائی گئیں۔ اس سوچ کے برعکس بلال لاشاری نے سن 2013 میں مولا جٹ کو ایک کلاسک فلم اور گنڈاسے کو پنجاب کا کلچر قرار دے کر مولا جٹ کی کہانی اور کرداروں کو اپنی نئی فلم کا موضوع بنایا۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان فلم انڈسٹری دی لیجنڈ آف مولا جٹ سے دوبارہ بحالی کا سفر شروع کرے گی۔ یاد رہے کہ فلم ساز محمد سرور بھٹی اور مصنف ناصر ادیب کی مولا جٹ کو 9 فروری سن 1979 کو نمائش کے لیے پیش کیا گیا تھا، جبکہ بلال لاشاری کی فلم مولا جٹ 13 اکتوبر 2022 کو ریلیز ہو رہی ہے۔ نئی اور پرانی مولا جٹ کے کردار اور کہانی تو مشترک ہیں، لیکن دونوں فلموں کو اپنی نمائش کے موقع پر جس قسم کے سیاسی حالات کا سامنا رہا، وہ بھی لگ بھگ گزشتہ نصف صدی سے بدلے نہیں۔ ماضی کے معروف کمپیئر اور فنکار دلدار پرویز بھٹی نے اپنے پنجابی شو ٹاکرا میں کہا تھا کہ ملک میں مارشل لا اور مولا جٹ اکٹھے چل رہے ہیں۔ اس کے بعد دلدار بھٹی کے سرکاری ٹی وی پر آنے اور مولا جٹ کی نمائش دونوں پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ مولا جٹ ریلیز ہوئی تو اس کے چند ہفتوں بعد جنرل ضیاء الحق کی مارشل لا حکومت میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ ملک کی فضا سوگوار اور حالات متشدد ہو گئے تھے۔ ایسے میں ملک میں آزادی اظہار پر پابندی تھی۔ ایک طرف تو ملک میں گھٹن تھی تو دوسری طرف فلم کے پردے پر نوری نت اور سلطان راہی ایک دوسرے کو للکارتے ہوئے گنڈاسے اور کلہاڑی سے ایک دوسرے کو لہو لہان کرتے دکھائی دیے۔ فلم کی سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ دونوں لڑتے ہوئے جو ڈائلاگ بولتے وہ گنڈاسے اور کلہاڑی سے زیادہ تیز دھار تھے۔ اس لڑائی میں ظالم کو شکست اور منصف مولا جٹ کی جیت ہوئی ہے، لیکن ویلن نوری نت کے کردار کو بے پناہ طاقتور اور گلیمرائز کیا جاتا ہے، جو اس سے قبل فلموں میں نہیں ہوتا تھا۔ فلم ساز محمد سرور بھٹی نے کہا کہ مولا جٹ ایک غاصب، بے بس عوام اور ان کے محبوب لیڈر کے قتل کی کہانی ہے، جس میں مولا جٹ بھٹو اور نوری نت ضیاء الحق دے۔ مولا جٹ کی ڈائیلاگ کی غیر معمولی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آصف علی زرداری نے صحافی سہیل وڑائچ کے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ مولے نو مولا نہ مارے تے مولا نہیں مر سکتا۔ ضیاء دور میں جب فلم ریلیز ہوئی تو ابتدا میں مولا جٹ کے لیے ڈبہ کی آواز لگائی گئی، لیکن بعد ازاں اسے پنجابی شاہکار قرار دیا گیا۔ حالانکہ مارشل لا کے ضابطہ MLO 81 کے تحت 3 مرتبہ اس فلم کی نمائش پر پابندی عائد کی گئی۔ فلم ساز محمد سرور بھٹی کو فلم کی نمائش پر پابندی اٹھانے کے لیے 2 مرتبہ ہائی کورٹ سے رجوع کرنا پڑا، جبکہ 1 مرتبہ ذاتی طور پر ضیاء الحق سے ملاقات کر کے انہیں یقین دلانا پڑا کہ مولا جٹ دیکھنے والوں کو کسی قسم کی کوئی سیاسی گرنتھ نہیں پڑھائی جا رہی جس سے ضیاء الحق کے طویل العمر مارشل لا کو خطرہ ہو۔ فلم کے کلائمیکس میں ہیرو سلطان راہی جب ویلن مصطفیٰ قریشی کو میدان میں گرانے کے بعد گنڈاسے سے اس کی ٹانگ کاٹنے لگتا ہے تو سامنے ہاتھ جوڑے نوری نت کی بہن چکوری آ جاتی ہے۔ بہن ہاتھ جوڑ کر مولا جٹ سے نوری کو معاف کرنے کی استدعا کرتی ہے۔ اس پر نوری نت کلہاڑی سے اپنی ٹانگ خود کاٹتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ بخشش وچ تے مینوں جنت بھی ملے تے میں نہ لواں اے تے پھر لتے، یعنی بخشش میں تو مجھے جنت بھی ملے تو میں نہ لوں، یہ تو پھر ٹانگ ہے۔ دراصل مولا جٹ میں ویلن کے کردار کو ہیرو بنا دیا گیا تھا۔ ایک موقع پر جیلر جب نوری کو جیل میں دنگا فساد سے روکنے کے لیے اپنے دفتر بلاتا ہے تو مصطفیٰ قریشی اسے کہتے ہیں کہ نواں آئیں سونیا۔ یہ ڈائیلاگ پاکستانیوں کو ہمیشہ یاد رہا ہے۔ پنجابی فلموں میں لالا سدھیر کی جگہ سلطان راہی نے لی تھی۔ لالا سدھیر کی بڑک اور سلطان راہی کا کسی ڈائیلاگ سے پہلے اوئے کا اضافہ کر کے جملے کو ادا کرنے کا سٹائل نگار خانوں میں بے مثل مانا گیا۔ سلطان راہی اونچی اور گرجدار آواز میں ڈائیلاگ بولتے جبکہ مصطفیٰ قریشی انتہائی دھیمے لہجے میں اپنا جملہ ادا کرتے، جس سے ایسی بصری جگل بندی سننے اور دیکھنے کو ملتی رہی جسے مولا جٹ میں سب سے زیادہ سراہا گیا۔ دونوں فلموں کے حوالے سے دیگر دلچسپ حقائق یہ ہیں کہ پرانی مولا جٹ کے لیے سلطان راہی نے 70,000، آسیہ نے 60,000 اور مصطفیٰ قریشی نے بھی
70,000 डिमांड किए थे, जबकि फिल्म राइटर नासिर अदीब को 7,500 रुपए अदा किए गए थे। नासिर अदीब को नई मौला जट लिखने पर 25 लाख रुपए अदा किए गए, जो पुरानी मौला जट के दुगना बजट से भी ज्यादा हैं। नासिर अदीब ने बताया कि मौला जट लिखने पर उन्हें सिर्फ 2,000 रुपए अदा किए गए, बाकी 5,000 रुपए उस वर्कशॉप के मालिक को अदा किए गए जहां से सरवर भट्टी ने मेरी गाड़ी की मरम्मत करवाई थी। नई मौला जट में काम करने वाले फनकारों के हवाले से बयान किया गया है कि फवाद खान ने 50 लाख, माहिरा खान ने 40 लाख और हमजा अली अब्बासी ने भी उतने ही पैसे वसूल किए। ये फिल्म सन 2019 ईद उल फितर पर रिलीज के लिए तैयार थी, लेकिन कॉपीराइट एक्ट के तहत पुरानी फिल्म के प्रोड्यूसर मोहम्मद सरवर भट्टी ने अदालत से हुक्म इम्तनाई हासिल कर लिया और फिल्म की नुमाइश रोक दी गई। प्रोड्यूसर ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मौला जट का नाम और किरदार उनके तख्लीक करदा हैं, लिहाजा कोई दूसरा उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकता। ताहम अब दोनों पार्टियों में तस्वीया हो जाने के बाद ये फिल्म 17 अक्टूबर को पाकिस्तान भर में रिलीज की जा रही है। फिल्म बीनू को द लेजेंड ऑफ मौला जट का शिद्दत से इंतजार है। इस फिल्म में नूरी नत का किरदार हमजा अली अब्बासी ने अदा किया है। इसके बारे में असली नूरी नत मुस्तफ़ा कुरैशी से जब सवाल किया गया तो वो हमजा अली अब्बासी के इस किरदार से क्या तवक्कुआत रखते हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि मेरी दुआएं द लेजेंड ऑफ मौला जट के साथ हैं, लेकिन सच यह है कि असली लेजेंड सुल्तान रही और मैं हूँ। अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी ने कहा कि हमारी फिल्म तो गरीबों की मौला जट थी जिसे अमीरों ने भी सराहा था, लेकिन द लेजेंड ऑफ मौला जट तो अमीरों की फिल्म है जिसे बहुत सारे वसाइल के साथ बनाया गया, लेकिन इसका फैसला अवाम करेंगे कि कौन सी फिल्म ज्यादा बेहतर है। दिलचस्प बात यह है कि पुरानी फिल्म का बजट 11,15,000 रुपए था, जबकि नई फिल्म का बजट 100 करोड़ यानी 1 अरब रुपए तक बताया जा रहा है। ऐसे में फिल्मी हलकों का कहना है कि अगर नई मौला जट 100 करोड़ रुपयों से ज्यादा का बिजनेस करती है तो फिर ही इसे एक कामयाब फिल्म करार दिया जा सकेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।